Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are in class 12th, theme 8th, the Indian history, peasants, zamindars and the state. And the question for today that will be discussed is question number 4. The significance of monetary transactions during the period under Mughal Akbar's reign. Number 1. The political stability provided by the Mughal helped in establishing horizontal trade relations with Ming, China, Safavid, Iran, and Ottoman, the Turkey empires. یعنی اکبرز رین کے دوران حکومت جب مغلیہ دور میں انڈر دا رول آف اکبر دا گریٹ ہندوستان کے تجارتی تعلقات ہندوستان سے باہر سنٹرل ایشیا اور دوسرے ممالک کے ساتھ تھے. اس میں خصوصاً جو ٹریڈ ریلیشنز تھی وہ چائنا کے ساتھ، دیٹ واز دا منگ ان چائنا، سفید ان ایران اینڈ عثمان اور دا عثمان آف ٹرکی empire. It led to increase in outland trade from China to Mediterranean Sea. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے تجارتی تعلقات ایبراڈ تھے، چائنا، ترکی، ایران اینڈ سینٹرل ایشیا کے ساتھ تھے، بلکہ میڈیٹرینین سی کے حدود تک ہندوستانی تجارت زوروں پر تھی. The discovery of new lands and the sea routes also gave an impetus to Asia's trade with Europe. As a result, enormous amount of silver entered India as payment for goods brought from India. امپورٹ اور ایکسپورٹ کے حوالے سے جو نئے لینڈ روٹس اور سی روٹس نے ہیلپ کیا، یعنی سی روٹس اور لینڈ روٹس کی وساطت سے ہندوستان میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کے حوالے سے یورپ سے بہت مال آیا، بہت پیسہ آیا. سنٹرل ایشیا سے، یورپ سے ہندوستان کے تعلقات، تجارتی تعلقات مغلیہ سلطنت میں بہت اچھے اور خاصے تھے. اس میں جو نئے روٹس، چاہے وہ زمینی سطح کے تھے یا سمندری روٹس تھے، ان کی وساطت سے تجارت میں بہت ہی اضافہ ہوا. تجارت میں اضافے کے ساتھ آمدنی میں اضافہ ہوا. آمدنی میں اضافے کے ساتھ ملک میں جو برآمدات اور درآمدات میں بہت ہی اضافہ ہوا اور لوگ خوشحال تھے. ایز اے رزلٹ انارمس اماؤنٹ آف سلور، یعنی چاندی کے روپ میں، چاندی کے طور پر ہندوستان کے پاس بہت اچھا خاصا مال پہنچا. ہندوستان کو بہت اچھی خاصی دولت وصول ہوئی، حاصل ہوئی اور مال بھی ملا. نمبر 3. Giovanni Carrare, an Italian traveler who passed through India in 1690 میں has written how the silver reached India from all parts of the world. اٹلی سے تعلق رکھنے والے ایک ٹراولر، ایک سیاح لکھتے ہیں کہ وہ جب 1690 میں ہندوستان پہنچا، ہندوستان کے راستے سے جو اٹلی کا جو ٹراولر تھا، سیاح تھا، وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں کس طرح چاندی کا دورہ تھا، یہاں چاندی کے سکے تھے، امپورٹ اور ایکسپورٹ کس طرح تھا، خوشحال لوگ تھے، تجارت کتنی ترقی
کر چکی تھی، تجارت میں کتنا اچھال تھا، فارنر جو درآمدات اور برآمدات میں خاصا اضافہ تھا. From his descriptions, we also came to know how there was an exchange of cash and goods in India in the 17th century. یعنی 17ویں صدی کے دوران کس طرح ایکسچینج آف گڈس ہو رہا تھا. یہاں سے لوگ یورپین کے لیے چیزیں لیتے تھے اور یورپ سے ہندوستانیوں کے لیے، ساؤتھ ایشیا کے لیے اشیاء لائے جاتے تھے. یعنی جن چیزوں کے لیے مارکیٹ یورپ میں اویلیبل تھا وہ یہاں سے جاتے تھے، اور جو یہاں لوگوں کی ضروریات تھے وہ یورپ سے آتی تھی. This benefited India as she did not have enough resources of silver. اس طرح ہندوستان کو چاندی کے روپ میں، سلور کے روپ میں بہت ہی فائدہ ملا، کیونکہ اس وقت ہندوستان میں سلور اویلیبل نہیں تھا، چاندی اویلیبل نہیں تھی. Therefore, from the 16th to 18th century, there was sufficient reserves of silver in India and the silver rupiah was available readily. یعنی 16ویں صدی سے لے کر 18ویں صدی تک ہندوستان میں چاندی کا سکہ اویلیبل تھا، ریڈی تھا. ان ابنڈنس بہتات تھی، کافی تعداد میں چاندی کے سکے اویلیبل تھے. جب چاندی اویلیبل تھی پھر سکے بنانے آسان تھے، پھر چاندی کے سکے بھی اویلیبل تھے اور چاندی بھی اویلیبل تھی. Number 5, a mutual exchange in village took place as villagers established their links in the urban markets. There was a considerable increase in monetary transaction. In this way, villages became an independent part of the monetary markets. یعنی اب جو گاؤں تک کیش جو پہنچا، یعنی اس سے پہلے بارٹر سسٹم تھا، لوگ چیزیں لیتے تھے اور وہاں سے دوسری چیزیں لاتے تھے، جو اویلیبل تھا وہ دکان پہ لیتے تھے، مارکیٹ میں لیتے تھے، وہاں سے وہ لاتے تھے جس چیز کی ضرورت تھی. لیکن پھر چاندی کی وساطت سے، چاندی کی وجہ سے کیش ٹرانزیکشن شروع ہوئی، یعنی مانیٹری بینیفٹس ملے. 6th, it was due to the monetary transactions became easier to pay daily wages to the laborers in cash and not in kind. یعنی اب کامگاروں کو، مزدوروں کو بھی کیش کے روپ میں ڈیلی ویجز کے حوالے سے پیسے ملے. اس سے پہلے ان کو نقد نہیں، کائنڈ کے روپ میں، کیش نہیں، کائنڈ کے روپ میں پیسے ملتے تھے، چیزیں ملتی تھی. دن کے جو مزدوری کرتا تھا اس کو چاول ملتا تھا، جو مزدوری کرتا تھا اس کو چینی، کھانڈ، نمک وغیرہ ملتا تھا. اب انہیں کیش کے روپ میں ملنے لگا. This resulted in an unprecedented expansion in the minting of coins and circulation of money, allowing the Mughal state to extract taxes and revenue in cash. اب چاندی کی وساطت سے جو 16ویں سے 18ویں صدی تک جو یورپ سے جو چاندی کے روپ میں ملا، اب چاندی کے سکے بن گئے. چاندی کے سکوں کے ساتھ ساتھ کیش بھی ملنے لگا، لیبررز کو بھی، کامگاروں کو بھی، اور مارکیٹ میں بھی اویلیبل تھا کیش. اب مغل اسٹیٹ کو اتنے چاندی کے روپ میں ملا کہ انہوں نے اب سکے بھی چاندی کے بنائے اور ٹیکسز بھی اب انسٹیڈ آف کائنڈ ناؤ the government the state takes the revenue in cash. Now next, question number 5, we will examine the revenue was important as a physical system. آپ دیکھتے ہیں ریونیو کتنا اہمیت کی ہے، ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہوتا ہے ریونیو. یعنی جو اس وقت جو اویلیبل تھا، جو اوور آل جو مالیہ تھا، مالیت جو تھو، اکانومی جو تھی وہ ریونیو پہ ڈپینڈ کرتا تھا. نمبر 1, ایگریکلچر واز دا مینسٹری آف دا اکانومی. Land revenue collected was used to pay salaries and to meet different kinds of administrative expenses, so it was considered important to establish an administrative
apparatus to ensure control over the agriculture productions. یعنی جو بیک بون جو گورنمنٹ کا تھا، جو کیونکہ اکانومی جو ہوتی ہے وہ بیک بون ہوتی ہے کسی بھی اسٹیٹ کی، کسی بھی ہاؤس ہولڈ کے، کسی بھی ملک کے اور گاؤں کے بھی، ملک کے اور ہر ایک شخص کے بھی. تو یعنی ریونیو جو تھا مین سورس آف انکم تھا. Second, thus, before fixing the land revenue, Mughal state first acquired specific information about the extent of agricultural lands and their produce. یعنی ریونیو فکسیشن سے پہلے مغل دور میں ایک اصول تھا، وہ پہلے ریونیو کے حوالے سے وہ انفارمیشن کلیکٹ کرتے تھے ریگارڈنگ دے، وہ پھر اسسمنٹ کرتے تھے، پھر فکسیشن آف ریونیو کرتے تھے. پہلے لینڈ کا جو اسسمنٹ ہوا کرتا تھا، کلٹیویبل کتنا ہے اور کلٹیویٹڈ کتنا ہے، تو ایگریکلچر لینڈس کا پہلے اسسمنٹ ہوتا ہے، پھر اس پہ فکسیشن آف ریونیو ہوتا تھا. لینڈ ریونیو کلیکشن جو تھے، ارینجمنٹس ویر میڈ، دیز ارینجمنٹس ویر کنسسٹ آف 2 stages. جو مالیہ حاصل کرتے تھے اس کے 2 stages تھے. نمبر 1، the first stage was the جمع اینڈ the second حاصل. پہلے اسٹیج کا نام تھا جمع اور سیکنڈ کا نام تھا حاصل. اب ہم سمجھیں گے جمع کیا ہو گیا، حاصل کیا ہو گیا. جمع مینز an amount assessed, whereas the حاصل means the amount from that collected. یعنی جو اسسمنٹ ہوا کرتا تھا that is known as the جمع، اینڈ جو وصول ہوتا تھا، کلیکٹ ہوتا تھا that means the حاصل. اسسمنٹ تو الگ بات ہے، تخمینہ الگ ہے، لیکن کلیکشن کی الگ، وصولیہ بھی الگ ہے. جو وصول ہوتا تھا اس سے حاصل کہتے تھے، جو تخمینہ ہوتا تھا اس کو جمع کہتے تھے. کلٹیویٹرس were given the choice to pay the land revenue either cash or coin. جو ریونیو پرووائڈ کرتے تھے ان کو یہ چوائس تھی کہ وہ کیش بھی دے سکتے تھے اور ان کائن بھی دے سکتے تھے. یعنی شالی کا تو وہ شالی کے روپ میں ریونیو دیتے تھے، اور مکی کا مکی کے روپ میں، اور جو راجماش وغیرہ ہیں، شوگر وغیرہ ہیں، جو اسی روپ میں وہ دیتے تھے. جو اس کے پاس پروڈکشن ہوتا تھا پروڈکشن بھی دے سکتے اور ان کیش بھی دے سکتے. دا اسٹیٹ پریفر ٹو کلیکٹ لینڈ ریونیو ان کیش. اٹیمپٹس وائر میڈ ٹو مکسنگ پروفٹس فرام دا لینڈ ریونیو کلیکشنز. اسٹیٹ کا یہ ماننا تھا کہ اگر کیش ہی میں ریونیو ملتا دیٹ واز فار بیٹر. فورتھ اینڈ دا لاسٹ، both cultivated and cultivable lands were measured in each province to fix land revenue. اس سے پہلے ہم نے اوپر بھی یہ کلیئر کیا تھا کہ پہلے لینڈ کا اسسمنٹ ہوتا تھا، پھر فکسیشن ہوتا تھا. یہاں بھی لینڈ کے بارے میں کہا کہ پہلے میجرمنٹ ہوا کرتا تھا پروونس میں، علاقے میں، پھر فکسیشن آف ریونیو ہوتا تھا. اکارڈنگ ٹو ڈکری اکبر، it was the responsibility of the مال گزار or the عامل گزار to make cultivator pay land revenue in kind. It was to kept open. Thus it is clear from the evidences that monetary transactions were very important to continue this policy. Efforts by subsequent emperors like Aurangzeb continued to measure the land for collection of land revenue. یعنی لینڈ ریونیو کے حوالے سے پہلے اسسمنٹ ہوا، پہلے تخمینہ لگایا گیا، پھر لینڈ ریونیو ایز پر دا پروڈکشن. کیونکہ بہت سے قسم کی زمین تھی، فار ایگزامپل کہیں جو جس طرح لینڈ کلٹیویبل لینڈ تھا، کلٹیویٹڈ لینڈ تھا، کس کا کتنا فصل نکلتا تھا، کتنے سال کے لیے، وہ کہیں بنجر تو نہیں، کہیں پلاج نہیں. جس قسم کی زمین تھی، جس قسم کا اویلیبل تھا، اسی کے حساب سے، پیداوار کے حساب سے ریونیو فکس تھا. اور گورنمنٹ نے فکسیشن کے حوالے سے ان کیش کو پریفر کیا تھا، لیکن گورنمنٹ کو اس نے چوائس بھی رکھی تھی ویدر دا کائنڈ اور کیش. تو اس طرح ہم نے آج 2 کوشچنز کے بارے میں تھوڑا جانکاری حاصل کی، ایک لینڈ ریونیو کے بارے میں اور دوسرا یہ مانیٹری جو ٹرانزیکشن کے حوالے سے بات کی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم بات کریں گے جو آنے والا کوشچن ہوگا اس بارے میں. تھینک یو.